قوت ارادی دی اور یہ گائیڈ کیا رب تعالیٰ نے، اور ہم نے یہ کام سر انجام دیا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے اندر خوردنی تیل کا ایک بہت بڑا ایک ویکیوم پیدا ہونے جا رہا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس سے بچ گیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے، میں نے ان کو ٹیلی فون کال کی اور انہوں نے مہربانی کی، وہاں پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ پھر ہمارے جو وزیر صنعت وہ خود تشریف لے گئے اپنے خرچے کے اوپر، اور جب جہاز وہاں سے شپمنٹ چل پڑی تب وہ پاکستان آئے۔ اس سے بھی الحمدللہ پاکستان یقیناً جو ایک بہت بڑا یہاں پر بحران پیدا ہونے والا تھا، وہ بھی الحمدللہ اس سے پاکستان بچ گیا ہے، اور اب خوردنی تیل کی کوئی کمی نہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں گیس اور تیل کی بے پناہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن مشکلات بہت ہیں۔ اب جولائی میں چونکہ ہمیں گیس کے جہاز ٹینڈرز کیے، جہاز نہیں ملے کیونکہ وہ سارے کے سارے گیس یورپ نے خریدی، رشیا اور یوکرین کا کرائسس ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، ہماری پلاننگ کوشش جاری ہے کہ ہم کم سے کم رکھیں، لیکن ممکن ہے کہ یہ گیس جو کہ نایاب ہے، اور پچھلی حکومت کو ذرا غور سے سنیے گا پلیز، پلیز غور سے سنیں، پچھلی حکومت کو $3 پہ گیس مل رہی تھی، وہ نہیں خریدی۔ $5-6 پر لمبے عرصے کی گیس مل رہی تھی، وہ نہیں خریدی۔ اگر وہ خریدی ہوتی نواز شریف کے دور کی طرح، جب اس کو $13 پر ہم نے لانگ ٹرم معاہدہ کیا، لمبی مدت کا، تو وہی گیس آج کام آ رہی ہے۔ اگر وہ گیس نواز شریف صاحب نے نہ خریدی ہوتی قطر سے، تو آج بے پناہ ہم مشکلات کا شکار ہوتے۔ تو یہ کم عقلی، کم ظرفی تھی اس حکومت کی کہ جنہوں نے ان چیزوں کا فائدہ نہ اٹھایا اور پاکستان کو بحران میں مبتلا کر دیا۔ کوئلہ جو ہے بہت مہنگا ہو چکا ہے دنیا میں، اور اربوں ڈالر پاکستان کے کوئلے کی امپورٹ پر خرچ ہو رہے ہیں، جو بجلی کے منصوبے جو سی پیک میں لگے تھے بہت جدید۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ہم اور پچھلی حکومت یہ کر سکتی تھی، مگر پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے دن رات کوشش کی، اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ کولیشن حکومت نے دن رات کوشش کی۔ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ افغانستان سے کوئلہ کس طرح لایا جائے۔ آج ہم نے بڑی بھرپور میٹنگ کی ہے، جس میں ہماری حکومت کے وزراء، متعلقہ سیکرٹریز، سول آفیسرز، افواج پاکستان کے آفیسرز نے مل کر بڑی بھرپور میٹنگ کی کہ افغانستان سے تورخم اور جو دوسرے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں سے یہ کوئلہ کس طرح آئے گا، اور وہ کوئلہ اسی کوالٹی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ ہوتا تھا اربوں ڈالر کے ذریعے۔ تو وہ کوئلہ اب انشاءاللہ اس کا انتظام کیا ہے، ٹرانسپورٹ کا، ٹرکوں کے ذریعے، ریلوے کے ذریعے۔ یہ پچھلے 3 ہفتے جب IMF سے ہم کشتی لڑ رہے تھے، یہاں پر کوئلے کے لیے بھی کشتی کی جا رہی تھی، اور آج ہم نے ایک ٹھوس فیصلے کیے ہیں، جولائی سے انشاءاللہ افغانستان سے کوئلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پاکستان کے سالانہ $2 ارب بچیں گے۔ $2 ارب الحمدللہ $2 ارب بچیں گے، اور یہ کوئلہ آئے گا، اور ہم روپوں میں یہ کوئلہ خریدیں گے، روپے ڈالر خرچ نہیں ہوگا، اور جو کوئلہ باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا، اور اسی ایفیشنسی کا، جس سے کہ بجلی انشاءاللہ پیدا ہوگی ان بڑے منصوبوں میں۔ اسی طرح زراعت کے حوالے سے یہ خوردنی تیل جو ہے $4 ارب کا ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ہم سن فلاور، کنولا اور وہ ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ، تو اس سے جو امپورٹڈ جو آئل جو ہم کرتے ہیں اس سے بچت ہوگی، اور ملک کے اندر یہ ہم پیدا کریں گے۔ اس کے لیے زرعی بھائیوں کو، جو کسان بھائیوں کو ہم ترغیب دیں گے، انسینٹو دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم
कपास और गंदम के हवाले से भी हम इंशाअल्लाह हम पूरी तरह हम कोशिश करेंगे कि उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारी मईशत जो है वो बहाल होगी, तवाना होगी। ये को आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल मराहिल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो हम मिलकर हम न सिर्फ इसका मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि इन मसाइल को, मुश्किलात को हल करके हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जिसमें वक्त लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि हम दिन रात मेहनत करें, जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मिलकर इंशाअल्लाह ये इक़दामात ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला इसमें करम फरमाएगा। मुझे कोई इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला की नुसरत से हम इन मुश्किलात से हम ज़रूर इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे और कामयाब होंगे। शर्त यह है कि हम काम पर डट जाएं और दूसरे जो गैर ज़रूरी काम उनको एक तरफ करें और ज़रूरी कामों के ऊपर अपनी पूरी तवानाइयाँ और वक्त और अपना जो अज़हान है उसको खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने आपको कोयले का फार्मूला बताया, आप यकीन करें कि $2 अरब ये 3 हफ्ते में जो कोशिश की बैठे थे कि क्या करें, तो अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया। और अब कोयला इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान से जुलाई से शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरसील बढ़ती जाएगी। फिर वो वक्त आएगा कि 100% अफ़गानिस्तान के कोयले से ये प्लांट चलेंगे। $2 अरब साल के हमारे बचेंगे, यानी 400 अरब रुपए आपकी बचत होगी और उससे अपना पाकिस्तान के जो ट्रक्स हैं, ट्रांसपोर्ट वो चलेगी, रेलवे चलेगी। तो ये वो फ़वाइद हैं। इसी तरीके से बेशुमार और अल्लाह ताला हमें रास्ते दिखाएंगे अगर हम होश व हवास से काम लेंगे। तो मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि रब से उसके हजूर हम सर्वसजूद हों, उसके आगे झुकें कि पाकिस्तान जो दिवालियापन से निकल गया, अब हमें खुशहाली की तरफ बढ़ना है। मुश्किलात हैं और बड़े मुश्किल चैलेंजेस आएंगे, हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लेकिन क़ुव्वत इरादी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये मसाइल ज़रूर हल होंगे इंशाअल्लाह। और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे हम तकनीकी मदद लें, उनसे हम इन्वेस्टमेंट्स लें, सरमायाकारी लें, ट्रेड उनसे हासिल करें। ये कशकोल का ज़माना अब ख़त्म हो जाना चाहिए और होगा, क्यों नहीं होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया कि हम एक अपना बिल्कुल लोगों के आगे कशकोल लेके जाएं। ये इंशाअल्लाह ख़त्म होगा, ये वक्त ख़त्म होगा, नया ज़माना आएगा और नई रुत आएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले दिनों और महीनों में हमने काम करना है और इंशाअल्लाह मैं आपको लिख लें, अल्लाह ने चाहा तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और ये 14 महीनों में मुतहदा जो हमारी हुकूमत है कोलिशन की, ये ज़रूर इंशाअल्लाह तब्दीली लेके आएगी। आपको यकीन रहना चाहिए, यकीन मोहकम के साथ काम करेंगे तो बस फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। खुदा आप सबका और हम सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान